سے صلوات پڑھیے۔ جو مومنین اس انتظار میں تھے کہ قبلہ تشریف لے آئیں، ان سے التماس ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں ملتمس ہوں سرمایہ ملت جعفریہ خطیب نوجوان سرکار علامہ زیغم عباس مجتبی صاحب آپ کوٹ شاہ کہ وہ ذکر آل محمد بیان کریں اختتام مجلس پر، جو کہ جناب مل کر بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ علیکم السلام۔ ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم۔ الصلوات۔ دعائے پروردگار عالم بامیان کی یہ صفحہ اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا صبح سے لے کے آدھی رات تک تقریباً بہت سارے چہرے بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں۔ مالک ان دنوں میں آپ کی ساری حاضریاں، ساری ڈیوٹیاں، ساری ذمہ داریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روز اشارتاً بتاتا رہتا ہوں میں، حالات کی سنگینی ہے، آپ کی آمین کہنا بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں کون سا ایسا ادارہ ہے جس کی اللہ آمین سننے والے، لیکن جہاں جہاں بھی ذکر حسین بن علی جاری ساری ہے، تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو دعاؤں کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، میں ایک انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ میرا مالک تیری ذات علیم و بذات صدور ہے۔ جتنے بھائیوں نے، جتنی بہنوں نے، ہماری ماؤں نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، بالخصوص ایک مریض ہیں ہمارے انکل ہیں اصغر گلمن صاحب، پروردگار انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ آپ میں سے جو مریض ہیں مولا سجاد کی نارائن کے صدقے میں مالک اسے جلد از جلد صحت کلی عطا فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات ایسی پڑھیے کہ ماں حسین کی ہم سب کے راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جناب باشی؟ اللہ آپ کو سلامت کے ذرا آپ کے سامنے بچے ہیں، ان پہ ذرا کنٹرول رکھیے گا کیونکہ آواز آ رہی ہے ممبر پہ۔ جی ٹیچر صاحب بات شروع کی جائے جناب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھیے۔ سورہ نحل، سارے میرے بھائی تیار ہیں باشی؟ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور جو آیا مجیدہ ہر روز جناب کی خدمت میں عطیہ کی جاتی ہے، اس کا نشان 43 ہے۔ ارشاد ہے، قرآن پڑھتے ہیں برکت کے لیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم جاہل ہو
تو جہالت کا علاج علم ہے. علم آتا تب ہے جب سوال کیا جائے، اور جواب صحیح تب آتا ہے جب 14 سے کیا جائے. ٹھیک ہے، مولا کو سلامت رکھے. جیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج میں آپ کو ایک ایسے سوال سے شروع کرنے لگا ہوں کہ وہ شخصیت ایسی ہیں جن کی طبیعت میں ہم ذاکروں والی عادتیں پائی جاتی ہیں. ان کا میں نام لیتا ہوں. پہلے سرکار آ جائیں، بھائی جان آ جائیں، آ جائیں جہاں جی بسم اللہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرا اپنا گھر ہے، اپنے سارے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چلو حضرت سرکار توجہ ہوگی جناب کی. شاہ جی آپ کی توجہ نہیں ہو رہی، کوئی کر رہا ہے؟ اچھا وہ میں نے بتا دیا گل کا، فکر نہ کریں. اچھا میری طرف دیکھیں جناب. حضرت ابو سمسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، اور ان کے بارے میں غیر مسلم افراد بھی لکھتے ہیں کہ ہی از ویری گڈ اسپیکر، اچھا بولنے والے تھے، یعنی اپنے وقت کے ذاکر اہل بیت تھے. اور ان میں ایک اور بھی عادت تھی ذاکروں والی، وہ ابھی میں بیان کر دیتا ہوں. بہترین اسپیکر تھے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی دیے ہوئے علم اور تعلیم سے میرا سینہ لبریز ہے، ٹھیک ٹھاک علم آ گیا ہے. اگر آپ حکم دیں، چونکہ میں ایک ذاکر ہوں، اچھا بولنے والا ہوں، تو میں اپنے دور پچھلے پنڈ واپس جاتا ہوں اور جا کے تبلیغ کرتا ہوں. سرکار فرمایا اچھی بات ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں پورا پنڈ مسلمان بنا دوں مجھے انعام کیا ملے گا؟ انہیں ایدی ذاکری نکلنے کی بار جی. سرکار فرمایا کہ اگر تو پورا گاؤں، اپنا پورا قبیلہ مسلمان بنا لے، میں محمد تیری جنت کا ضامن ہوں. یہاں تک تو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب چونکہ اچھے ذاکر تھے تو ساتھ ہی کہتا ہے بادشاہ جی جنت تو مرنے کے بعد ملنی ہے نا. صدقے جی نیاز بادشاہ جی تھے یہاں کچھ اچھا تو پتہ کریم لاجپال ہے، ان کا ذکر جو بھی کرتا ہے پھر اسے فقیر تو نہیں رہنے دیتے. اب سرکار نے جو انعام دیا ہے نا، وہ انعام کی پہلے تھوڑی ڈیفینیشن سن لیجیے تاکہ بڑے تو سب جانتے ہیں، بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ انعام کیا تھا. ہم جو ذاکر ہیں، آپ جو ہمیں دیتے ہیں حسین کا صدقہ، تو اسی سے ہمارے چولہے ہیں، اسی سے ہمارے گھر ہیں، اسی سے ہماری گاڑیاں ہیں. آپ دیتے ہیں صدقہ کس کا؟ پاک حسین کا. اللہ آپ کو دیتا رہے تاکہ آپ ہمیں. تو ہمارے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ایکس ایل آئی، جی ایل آئی میکسیمم، یا کسی بڑے بزرگ کے پاس پراڈو ہو گئی. ایک گاڑی ایسی ہے جس کا ہم نے نام ہی سنا ہے، سوچا نہیں ہے کہ کبھی وہ بھی ملے گی. دعا سے کیا پتہ مل جائے. وہ ہے بی ایم ڈبلیو. ابھی مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ بھی ہو تو 1 کروڑ سے اوپر ہے. جو عرب میں سواری ہے نا اچھی، وہ ہے اونٹ. اور اونٹوں میں سے وہ اونٹ بی ایم ڈبلیو ہے جس کے بال سرخ ہوں. سرکار فرماتے ہیں اگر تو پورا قبیلہ، چونکہ نانا حسین کا ہے نا، اگر تو پورا قبیلہ مسلمان بنا لے، میں محمد تجھے 100 سرخ بالوں والی اونٹیاں عطا کروں گا. مولا آپ کو سلامت ہے. کتنی بڑی مالیت ہے، سوچیے ذرا. ہے ذرا آپ تصور کیجئے کتنی بڑی مالیت ہے. یعنی عرب سے کام اوپر چلا گیا. 100 سرخ بالوں، یعنی یوں سمجھیے کہ میں شو روم سے تجھے 100 بی ایم ڈبلیو پلائٹ فار لے کے دوں گا. اب ذرا سوچیے کہ یار 10-20 کاریں مان نہیں ہوتی، اور پھر بی ایم ڈبلیو، پھر 100. ذاکر صاحب خوش ہو گئے. کہا ٹھیک ہے، سچوں کے سچے نے کہہ دیا، جانے یا آئلی اپنے وطن چلے گئے. بار بار روز کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ طالب علم ہوں، سادات کی جوتیوں کا نوکر ہوں، غیر ذمہ دار بات نہیں کرتا. کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو، چونکہ میرا مولا حسین جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں. اس لیے ادب و احترام سے پڑھتا ہوں. انشاءاللہ آپ سنیں، لطف آئے گا. کوشش کروں گا کہ اگر آپ کی دعا ممبر پہ آئی تو کل سے بڑی گفتگو آپ کی خدمت میں ہدیہ ہوگی. چلا گیا، جا کے تبلیغ شروع کی. مدت مخصوصہ کے بعد سارا اچھا بولنے والا تھا. آپ کو پتہ ہے ذاکر متاثر تو کر لیتے ہیں نا. پھر اچھا بولنے والا تھا، سچ مچ پورا پنڈ بھائی جان مسلمان ہو گیا. اور سارے کلمہ پڑھ لیا جی، پڑھ لیا. ٹھیک ہے جانے ہی آئے. پھر انعام دی باری آ گئی. اب اس نے سفر شروع کیا.
جب مدینے کے پہلے، بڑی دور کا رہنے والا تھا، مدینے کے پہلے چوک میں پہنچا، جو چوک میں دیکھ کے آیا ہوں، روز کہتا رہا ہوں اللہ آپ کو بھی لے جائے، مولا سب کو لے جائے. جب وہاں پہنچا تو ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی. وہ سنا بھائی ابو سمسام کتنے رہے نہیں دے رہے اور ٹھیک ہو. کہا اب چونکہ وہ کہا کہ رسول کہاں ہے اس وقت؟ پوچھا تو وہ رو پڑا. کہتا ہے ابو سمسام تجھے نہیں پتا سرکار تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو کوچ کر گئے. بڑی بری قسمت میری، دو نقصان ہو گئے. پہلا بڑا نقصان یہ کہ سید دو جہاں کی زیارت سے محروم ہو گیا، میں نے سرکار کا چہرہ دیکھے نہیں اس کے بعد. اور دوسرا یہ کہ اتنا بڑا انعام تھا، اب کیا بنے گا؟ اچھا یہ بتا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے حوصلے کے ساتھ سننا ہے، ادب سے سننا ہے. اچھا یہ بتا کہ اب کون ہے ان کی جگہ بیٹھے ہوئے؟ کون ہے؟ تو نے کہا کہ خلیفہ اول ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کی داڑھی بھی سفید تھی، بال بھی سفید تھے جب وہ خلیفہ کے عنوان سے ممبر پہ تھے. تو یہ سیدھا پہنچا، سلام سلام. شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، متفق علیہ، پیار سے سنیے. جی کیسے آنا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت وہ بات یہ ہے کہ مجھے نبی پاک نے کہا تھا کہ اگر میں نے پورا پنڈ تھوڑی مسکراہٹ صدقے جاواں، اگر پورا پنڈ میں مسلمان بنا لوں تو مجھے 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں ملیں گی. اور یہ دیکھیے میرے پاس محمد کی لکھی ہوئی تحریر بھی ہے، سرکار نے لکھ کے دی تھی. بندے 5 بولو تو راضی ہیں، قرآن کی قسم بھرے دربار میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اسے تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں ذرا زبان پہ بھائی ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھنا بھائی، یہ جاتی ہے ممبر کے پاس چپ کر نہیں بیٹھنا. حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو. تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے، آپ کی دعا کے صدقے میں میں پھر پڑھتا رہوں گا. کہا اچھا اب جو میں شیعہ طالب علم ہو کے سادات کا نوکر ہو کے ممبر سے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کوئی تنزیہ بات نہیں. حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا 100 نہیں 110% صحیح دیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں اتنی رقم نہیں دے سکتا. یہ جو بیت المال ہے نا، بینک آف اسلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اتنی بڑی رقم ہے ہی نہیں، اور سچی بات ہے نا. اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو رقم باقی ہے نا اس سے یتیم پلتے ہیں، بیوگان پلتی ہیں، فقیر مسکین کو مہمان آ جاتا ہے، مدینہ شہر ہے نبی کا، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. تو اگر میں سب کچھ بیچ کے بھی تجھے دوں تو رقم پوری بھی نہیں ہوگی. اور پھر حضرت ابو ہریرہ صحابہ صفہ ہیں جو کھاتے ہی یہاں سے ہیں، بیت المال سے ہیں، مزدوری تو کرتے نہیں ہیں. وہ دین سیکھتے ہیں نا، صحابہ صفہ تھے وہ مزدوری نہیں کرتے تھے، وہ اسلام کے بیت المال سے کھاتے تھے. جیسے پرانے دور میں جناب ختیجہ کے دسترخوان سے نہیں لوگ کھاتے تھے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئیے میں نے کیا کہا تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. قصیدہ آج میں نے بڑا پڑھنا ہے، بڑا اگر آپ نے توجہ فرمائی تو کہا کہ اتنی رقم میں تمہیں نہیں، سوری ٹو سے. اچھا جب کہا نا میں نہیں دے سکتا تو ابو سمسام کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کا وعدہ سچا نہیں تھا. جب لفظ تھا اس کے منہ میں ہی تھا کہ سلمان آگے بڑھے، شیعہ ماں دا پتر وہی چپ نہ رہے، یا اٹھ کے ٹر دے یا آواز ممبر پہ آئے. جب کہا نا سچے نہیں تھے، سلمان آگے بڑھا، کہا خاموش، دوبارہ لفظ نہ کہنا، غلطی تیری ہے. جہاں تو آیا ہے یہ مسلمانوں کا وارث ہے، آج تجھے وہاں لے چلوں جو محمد کا وارث ہے. بسم اللہ. میرے خاموش بھائیو، حیدری باپا ہو کے جوان بن کے، کیا بات ہے. سلامت رہیے بابا جی، سلامت رہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جذبات ہے بابا جی، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. مولا آپ کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے. مہربانی بابا جی. آپ کا پتر آپ کے سکن نعرہ لگواتا ہے، اونچا نعرہ حیدری. لو جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا غلطی تیری ہے بھائی جان، غلطی تیری ہے. جہاں تو آیا ہے، جہاں تو آیا ہے یہ مسلمانوں کا وارث ہے، آج تجھے وہاں لے چلوں جو محمد کا وارث ہے. اتنا پیار سے بولتے رہیں گے تو میں پیار سے پڑھتا رہوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس
جناب ابو سمسام نے سلمان نے یہاں سے پکڑا ابو سمسام کو سیدھا اس دروازے پہ، ابھی کل ہی پرسوں میں بتا کے گیا ہوں کہ جن کی بیل کا نام آیت تطہیر تھا، اور جا کے کہا یطہرکم تطہیرا، اندر مندر کیا تھا؟ بادشاہ علی اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیاں گانٹ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین کو ٹانک رہے تھے۔ میں نے کل بھی کہا تھا نا، جس کے پاس سچی مچی کا علم ہوتا ہے نا، اس میں نخرہ نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے سرکار ٹانک رہے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ ہم سب کو نجف شریف لے جائے، مولا ہم سب کو لے جائے، مولا ہم سب کو لے جائے نجف کے شاہ کی زیارت کے لیے۔ میرے مولا کی زیارت کا جملہ ہے السلام، سمجھ آئے تو بولا جائے السلام علیک یا خاصف النعل وکاشف المحل۔ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا میرے طوطے اڑ گئے تھے کہ یہ کیسا سلام ہے؟ تیرے بادشاہ علی کی قبر کا جملہ ہے سلام اس سید پر، اس بادشاہ پہ سلام جو جوتیاں گانٹتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟ کائنات کا سید و سردار۔ یہ تو میں نے کہا ہمارے پاکستانی کلچر میں ایک ہماری مسلمانوں کی برادری ہے جسے ہم پیار سے موچی برادری کہتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو فخر دیا ہے کہ وہ بہترین ہاتھ سے نالین تیار کرتی ہیں۔ میں نے کہا علی اتنا بڑا سید کہ زہرا پاک جیسی سید زادی کا بھی سید، اور یہ کیسا سلام ہے؟ السلام علیکم یا خاصف النعل، جوتیاں گانٹنے والے پہ سلام۔ اما شیعہ ہو جملہ کھا جائے، ہو نہیں سکتا۔ میں نے علماء سے پوچھا تو علماء کا جواب آیا اصل بات یہ ہے بطول کے بابے کی جب بھی جتی ٹوٹتی تھی علی گانٹ دیتے تھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی بھائی مل کے سارے ہائے دری، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی سرکار شکریہ۔ جب بھی چونکہ آپ نے اچھا سنا، میں تو قصیدہ پڑھ رہا تھا لیکن آپ نے وہ اندر کا منظر اچھا سنا، اس لیے جملہ سنیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ بعد میں ہوا کیا تھا۔ پہلے ایک مسئلہ سن لیجیے۔ اچھا جوتیاں گانٹنے والے پہ سلام، تو کس کی جوتی گانٹتے تھے؟ حسین کے نانا کی، پاک زہرا کے بابا کی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی دو جہاں کا مولا ہوں لیکن حسین کے نانے کا نوکر ہوں۔ اور کتھے گئے میرے سنی بھرا جڑے آندے نے شیعہ دا عقیدہ پٹھا ہے، یہ علی مولا کو زیادہ مانتے ہیں۔ مجھے مولا علی ہی کی قسم، ہم مولا علی سے زیادہ نبی کو مانتے ہیں۔ اور میرے ساتھ شیعہ ماں کا بچہ نہ بولے پھر مجھے دکھ ہوگا نا۔ اوے بھائی جی 4 میل سے پڑھ کے ہوں، جملہ نہیں کہا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہم اتنا زیادہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں، علی سے بھی اتنا زیادہ مانتے ہیں، اگر علی بھی کسی جنگ میں مصطفیٰ کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے جسے سمجھ آئیے میں نے کیا کہا؟ جی صدقے جاواں، ہاں جس کو میں نے چھوڑا ہے نا اسی لیے چھوڑا ہے کہ اس نے نبی کو چھوڑا ہے۔ سرکار شکریہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی کیا کہنے بھائی آپ کے جو بھائی کھڑے ہیں نعرے میں شامل ہو جائیے، حیدری بادشاہ سلامت۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی نیت ایسی خالص ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے روحانیت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اور بھی مخلوق آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی پاکیزہ نیت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جی بسم اللہ۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ خاص بنا لے یا رسول اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور کائنات کے 12 سیدوں کے سید ہیں۔ بادشاہ جی ادب کا مقام ہے، کسی نبی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ اینج نہیں اینج کیوں ہیں، کیونکہ سارے نبی تیرے سوالی ہیں، تیرے مانگت ہیں، تیرے فقیر ہیں۔ تو بادشاہ جی آپ کی محفل میں تو انبیاء کی جرت نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا کے بات کریں، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کی امت کا نوکر ہو کے تو میں کہتا ہوں بادشاہ جی ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ میں جسم ہوں، علی میرا سر ہے، میں شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے، میں موسیٰ ہوں، علی ہارون ہے۔ مقدم کہیے میں علی کا بھائی ہوں، علی میرا بھائی ہے، علی میری جان ہے، علی میرا نفس ہے، علی میری آن ہے، علی میری شان ہے، علی میری بان ہے، علی میری زندگی ہے۔ مقدم کہیے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بادشاہ جی 2 ٹکے کا نوکر، سادات کا نوکر، آپ کی اولاد کا نوکر پوچھتا ہے، ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ علی مجھ جیسا میری جان میرا بھائی، مجھ جیسا میری جان میرا بھائی، اور ادھر سے وہ والا کام آپ علی سے بھی لے رہے ہیں۔ بادشاہ جی کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ اور اگر کوئی موچی نہیں تھا تو کیا کوئی صحابہ کرام نہیں تھے؟ کسی ایک صحابے کو جوتی دیتے وہ گانٹ دیتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا زیغم مجتبی ہذیان نہ کر، تجھے پتہ نہیں میں مصطفیٰ کون ہوں اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس جتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا، اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے یہ وہاں جانے کے لائق نہیں رہے گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے وہ غدیر کی یاد کرو جی، دونوں ہاتھ حیدری۔
بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، سرکار آپ کو سلامت. یطہرکم تک، بات یاد ہے سب کو، یطہرکم تطہیرا. سرکار اندر جوتے نہ کرتے. میرے بیٹے جو چھوٹے پتر بیٹھے ہیں، بیٹا آپ کو بھی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ 4-5 جو بچے بیٹھے ہیں نا خوبصورت سے، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، کل کو مولا آپ کے سہرے آپ کی بہنوں ماؤں کو نصیب کرے. اگر آپ بھی بول پڑے تو پھر میں سمجھوں گا کہ جو ہے نا وہ میری محنت کا حق ادا ہو گیا. مجھے فون آیا تھا آج دبئی سے، آپ کے یہ ونجو والی میں. عباد بھائی کہاں ہیں؟ عباد بھائی کو ہیں، آئے ہیں یا نہیں؟ جی مہربانی بھائی. 22 سفر کو 2 سے 3 مجھے حکم ملا تھا انشاءاللہ. ہاں زندگی رہی تو مجھے باہر کو کہا تھا جی مہربانی وزیر آباد ہی ہونا سنوا سے اتنے اعلان کر دیا جی. تو میں کہا ٹھیک ہے چلو میں اعلان کر دیا گا. ٹھیک ہے ذاکر جو یار سے، ہاں تو یہ مجبوری تھی، اس لیے میں نے معافی چاہتا ہوں میں روک کے اس لیے اعلان کیا کہ پھر ان کی باہر سے کال آ رہی تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. سرکار دیکھے گا، توجہ رکھے گا جی. یطہرکم تطہیرا. سیدوں کا سید، جد سادات، شوہر زہرا اندر اپنی جوتی گانٹ رہے تھے. مہربانی کرے جی آواز کٹ تو کٹ ممبر تک آئے جی. سرکار نے سنا یطہرکم تطہیرا. میرے مولا نے نالین کو رکھا، سوئی رکھا، دھاگا رکھا اور آواز کہا سلمان ابو شمشام سے کہہ دے تیرا کام ہو گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ جی. تیری بھائی جوانی سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی حیران ہو کے کہتا ہے بادشاہ نے دیکھا بھی نہیں تو اتنے ہی جانے یا آئی لی. سرکار اٹھے، دروازہ کھلا اور بسم اللہ سنا بھائی سید پاک بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. ذاکر جیسے کرتے ہیں. میں صدقے بابا جی. سرکار میں کیا بات ہے؟ رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان مایوس ہے. کہ بادشاہ جی آپ دلوں کے راز جانتے والے ہیں. بادشاہ جی مایوسی تو بہت ہوئی ہے نا، تھوڑے کے جھوٹ کی مارنا ہے، مایوسی تو بڑی ہوئی ہے. وہ اس طرح کا سارا سلسلہ آپ کو پتہ ہے. تو میں گیا تھا بھائی میرے لیے ویکھا جی، پتر میرے لیے ویکھا جی. میں گیا تھا تو اے بھائی گل نو پہاڑ پا کے سنیا جی. سرکار فرماتے ہیں، میں کہتے ہیں ابو شمشام کہتے ہیں، ذاکر صاحب کہتے ہیں میں گیا تھا تو بزرگوں نے کہا ہے، بزرگ فرما رہے تھے کہ میں یہ نہیں دے سکتا. بزرگ فرما رہے تھے کہ میں یہ نہیں دے سکتا. میری مان نہ توڑایا جائے، آواز ممبر تک پہنچایا جائے. بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں دے سکتا. علی فرمایا اچھا پھر میں بھی نہیں دے سکتا، میرا بچہ حسن دے گا. زمانے کو سمجھ کے جاواں، زمانے کو سمجھ آئے کہ ہم کون ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھ. جی صدقے، جی صدقے. جسے سمجھ آئیے جی تائید کا حق ادا کرے. حیدری، تاکہ زمانے کو سمجھ آئے جو کام لوگوں کے بزرگ نہیں کرتے وہ علی کے بچے کریں. اچھا حسن چند کی سونا ہوتا ہے، قرآن دی قسم. چند کیڑا سونا ہے؟ فلانا تو چند ورگ ہے. وہ چند میں داغ ہے، 14 بے داغ ہے. ہاں اللہ کی قسم اتنے. چلیں اگر آپ نے لطف لیا ہی ہے نا، جاؤ پھر. چاند شاہ جی ہے نا جو بانی اشرا ہے، وہ پہلے 15 منٹ گم ہو کے سنتے ہیں. اب چونکہ میرا تو کام ہے، مجھے پتہ وجہ کیا ہے. وہ صاحب لاندے نے کہ تیسرا اشرا ہے تو کدھر پرانی گل تو نہیں میں پڑھتا. جب وہ مطمئن ہو جاتا کہ نہیں یار اے گل نویں ہے، پھر وہ کہتے ہیں واہ واہ. ہمارا کام جو ہے تو اس لیے ابھی تک وہ ڈاؤٹ میں ہے آج تک. جی مہربانی. چاچا جی 6 سفر والے ہوں، ونجو والی ہو، وزیر آباد کا راؤنڈ بوٹ ہو، آپ کے پتر نے یہ جملہ کبھی نہیں پڑھا جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ سونا کی ہوں ہے. مہربانی کرے جے تے پاکیزہ آواز دا ٹوکرا ممبر تک آئے دعاواں دا. ایک ایسا معذور شخص، بھائی ٹوٹے ہوئے ہاتھ، مڑی ہوئی ٹانگیں، یعنی ہاتھ بھی بجی تے پیر بھی بجی، معذور شخص. سونے کے سن یوں بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے اللہ نہ میرے ہاتھ کسی کام کے، نہ میرے پاؤں کسی کام کے، جتنے میں تو نے رکھا میں پھر بھی خوش ہوں. پھر بھی کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. آج ایک دل کی دعا ہے وہ تو سن لے. آپ کو پتا ہے مالک کریم میں سن لیتا ہے. ایسے بالکل ایسے نہ پاؤں کام کرتے ہیں بالکل بھی، اور نہ ہاتھ، ٹنڈا بھی لنگڑا لولا بھی بالکل. آپ اس طرح کا بیٹھا ہوا بندہ کہتا ہے بادشاہ تو نے جہاں رکھا میں خوش ہوں. اسی بات کے صدقے میں آج ایک میرا کام ہی کر دے. کہ کون سا؟ آج مجھے اپنا حسن دکھا. یہ اپاہج بندہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے اپنا، کہتا ہے جو ہی میں نے کہا نا اللہ مجھے اپنا حسن دکھا، کہتا ہے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ گلی میں گھوڑے پہ حسن اللہ کا حسن بن کے آ رہا. ذرا چیک کیجیے گا کہ کتنے حسین ہوں گے.
کہتا ہے میں نے دیکھا. اب میں نے کہا اوئے ہوئے اے تے او وقت سی جو منگدا اسی لالچی اسی بھی دینجیاں نے نا. وہ بانی آخر نا کی کرنا ہے انہیں تو ٹھیک ہے اور جان منگے ہی تھوڑے سن. لالچی ہے نا, انسان لالچی ہے. تو کیا کہا جی اوئے ہوئے یہ تو قبولیت کا لمحہ تھا, کاش میں کچھ زیادہ مانگ لیتا. اوئے ہوئے جائے میں مثال, اس کا ہاتھ نہیں تھا, میں مثال دے رہا ہوں. کہتا ہے تیری بری قسمت. اوئے ہوئے یہ دیکھ اللہ کا حسن فرزند زہرا کی صورت میں آ رہا ہے. کاش تیرے ہاتھ, مہربانی کاش تیرے ہاتھ ٹھیک ہوتے, تو سید سے مصافحہ کرتا. کاش تیرے پاؤں ٹھیک ہوتے, تو زہرا کے بیٹے کا اٹھ کے استقبال کرتا. اور جائے تیری قسمت شوم, تیری کتنی بری قسمت ہے. آج سید آ رہا ہے, نہ تیرے ہاتھ سلامت ہے کہ مصافحہ کر سکے, نہ تیرے پاؤں صحیح ہے کہ اٹھ کے استقبال کر سکے. بس یہ کہہ رہا, میں کہہ ہی رہا تھا کہ گھوڑے پہ مولا آئے, سرکار نے اپنے ہاتھ سے چابک نیچے پھینکا, فرمایا اٹھ کے دے, میں زہرا کا بیٹا ہوں. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک جی سارے مل کے حیدری. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. حسن حسن کو عرش کے چندہ سے مت ملا, حسن حسن کو عرش کے چندہ سے مت ملا. وہ چاند ان کے سامنے تو مان مان ہے, وہ چاند ان کے سامنے تو مان مان ہے. اس چاند کا حسن سے بھلا کیا مقابلہ, وہ آسماں کا چاند ہے, یہ زہرا کا چاند ہے. نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں ان کی تائید کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ یہ جملہ میری ماں کا ہے, بتاؤں, اور میری ایسی ماں کا کہ آپ کی سب کی ماں ہے, حضرت عائشہ. اور دیکھیے لقب صدیقہ, باب صدیق, شوہر صادق. یار کتنی ساری صداقتیں اکٹھی ہو گئی. خود صدیقہ, باب صدیق, شوہر صادق. اس بی بی سے پوچھا گیا, بی بی کتنا سونا ہے حسن. حسن کا مطلب ہے سونا. تو یارا جو خاندان ہی سونا ہو, جو ان کا سونا ہو, کوئی اللہ کے بندے سونے خاندان کا جو سونا ہو, آخر وہ کتنا حسین ہوگا. الفاظ ہی ختم ہے. حسن بھی شرماتا ہے میرے مولا کی جوتی کو دیکھ کے. تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, امی جان آپ بتائیے نا, آپ مولا حسن کی ستیلی نانی بھی ہیں, آپ بتائیے, آپ نے تو دیکھا ہے نا, آپ نے تو دیکھا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے, آپ بتائیے کتنا پاک اور سونا ہے. بی بی کہتی ہے ماں اقول فی حقہا, عائشہ کی زبان میں اتنی طہارت کہاں کہ وہ بتا سکے حسن کیا ہے. اتنا سن لو, اتنا پاک ہے حسن, جب اپنی ماں کی گود میں آیا تھا نا, نہ مصلا چھوٹا تھا نہ روزہ ٹوٹا تھا. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایسے لگتا ہے جیسے غدیر کا میدان بنا ہوا جی. مولا آپ کو سلامت رکھے جی, مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. سرکار میں وہ ذرا بتا لوں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ نیاز سے 10 پہلے نیاز لبی کس طرح, پھر نیاز کے بعد میں اگلا جملہ کہتا ہوں. جی حسن جی بابا. فرمایا جاؤ ابو سمسام کا کام کر دو. مولا دی قسمیں دسیا نہیں بادشاہ نے کہ کام ہے کی, وہ اتنا کہا کہ جاؤ کر. تو نہ سید پوچھا ہے کہ بابا جی کام کیا ہے, نہ باپ نے بتایا نہ بیٹے نے پوچھا. ہاں کیونکہ سارے محمد ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی ایک نکا جا نقطہ بیان کر لگا, اگر عقیدہ ملے تو پھر بولیے, ورنہ زبردستی تھوڑی ہے. منیمم 5 میکسیمم 8 یہ 2 روایتیں ہیں. یا مولا حسن 8 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے. اب درمیان میں 5-6 سال کا ظاہری طور پہ جیسے بچہ ہوتا ہے. خوبصورت ترین سرکار حسن آگے بڑھے, سلمان اور ابو سمسام دونوں بابے پیچھے ہیں, مولا حسن آگے ہیں. جو شیعہ ہو کے صحابہ کا گستاخ ہو کتا ہے, وہ شیعہ تو ہے ہی نہیں. اب صرف گزارش اتنی ہے, ہم صحابی کہتے اسے ہیں جو ان کے پیچھے ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے جی, صدقے جاواں جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم صحابی مانتے اسے ہیں جو ان کے پیچھے ہوتا ہے جی. صدقے سارے ہاتھ چکو جی, ہاتھ اٹھاؤ جی مل کے. بچہ حیدری جی, بسم اللہ بسم اللہ کرنا. مولا آپ کو سلامت رکھے, صدقے جاواں جی. بادشاہ آگے آگے, دونوں بزرگ پیچھے پیچھے.
ویرانہ آیا, آبادی کراس ہوئی, کالی پہاڑی, وہاں جا کے بادشاہ نے یوں دیکھا اور کچھ اپنے نوری ہونٹوں کو متحرک کیا, لب ہلے, پتھر پھٹا. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کو دیکھ کے پتھر پھٹ جاتے ہیں, وہ یارا وہ تو پہاڑی تھی نا, ان کو دیکھ کے تو اللہ کے گھر کا پتھر پھٹ جاتا ہے. لو بھائی جی تشبیہ دے لیتے ہیں, کیونکہ میرے موبائل میں 2 قرآن پاک بھی ہیں. اس تو بڑی قسم ہے کوئی, ڈیجیٹل قسم چک رہے ہیں. ہاں, نہ ارادہ تھا, نہ نوٹس میں ہے, نہ کوئی کیسٹ یاد کی ہے, نہ اپنی ڈائری میں لکھا ہے, اے ہونے ہونے آیا ہے. میرا بھرا میرے نال ہے, سر تے قرآن رکھ پہلو, انہوں میں نہیں پتا میں کیا کھا لگا. یہ وہ سید ہیں جن کو دیکھ کے پتھر ٹوٹ جاتا ہے. 9 مرتبہ کعبہ گرا ہے, 9 مرتبہ گر کے بنا ہے. جب بھی بنا کے پیچھے ہٹتے ہیں فوراً لکیر پھر سے ظاہر ہوتی ہے, جو کائنات کے منافقوں کو منہ پہ چھتر مار کے کہتی ہے حرامزادو جب تم علی کی لکیر جوگے نہیں غدیر جوگے کیسے ہو جاؤ گے. جسے سمجھ آئی ہے وہ کیوں نہیں بولا ماں شیعہ ہو بندہ چپ رہے. حیدری میں بسم اللہ کر رہا, مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی, تیری جوانی سلامت, تیری جوانی سلامت. جب پوری کائنات مل کے علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو علی کی غدیر کا مقابلہ کیسے ہوگا. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے بادشاہ نے کچھ کہا. اچھا چلے, پتھر سے یاد آیا, یہ بھی فکرہ میں نے نہیں کہا تھا, اب پھر چل لیں. تھوڑی گاڑی ادھر چلی گئی ہے, چلو کوئی بات نہیں, آپ نے محسوس نہیں کرنا, چونکہ میرا تجربہ اتنا نہیں ہے, علم اتنا نہیں, تو اگر کمی تھوڑا سے ہو جائے تو آپ نے معاف کرنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آپ اور کدے نکے ذاکر بھی سننے دینا یارہ کی ہو گئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے. آپ کو پتہ ہے سیمٹ کس شہر کا مشہور ہے؟ اور اچھا سیمنٹ کی بوری کے اوپر لکھا ہوتا ہے چکوال سیمنٹ لکھا ہوتا ہے, اور فوجی وہ پتا کہاں کا ہے؟ کھاریاں کا. بھائی جی کھاریاں جہاں آرمی کا نہیں وہ سلسلہ, وہاں سب, ہاں سب سے بہترین سیمنٹ وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک مولوی نے وصیت کی تھی, وہ کو بغض کی بولتا ہے. ایک مولوی وصیت کر کے کہتا ہے کہ میری قبر کا جو سیمنٹ ہے نا وہ کھاریاں سے آنا چاہیے. انہاں کہو کہ انہاں کہو جی ورل نہیں ہوندی, پھر انہاں کہا شیعہ سنیاں روڑا پائے ہے قبر چ علی آتے ہیں, ان پکا سیمنٹ کرو ہوا بھی نہ آئے. میں دیکھتا ہوں علی کیسے آتا ہے. ایسے بندے پہ کعبہ 5 ٹائم لعنت کرتا ہے. اوے حرام کی اولاد, جس علی کے سامنے اللہ کے گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو جو پلیت کی قبر کی اوقات کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بادشاہ حسن نے کچھ کہا, پتھر پھٹا, رسی نکلی. تو جی پاجی دھیان رکھا جی, صرف ضروری نہیں ہے کہ جذبات والی بات ہو تبھی داد آئے. علم کی انتہا کرنے لگا ہوں اس جملے پہ. رسی آئی, سرکار نے یوں پکڑی, پکڑ کے ابو سمسام کو دی. وہ اگے ڈریا سی بیچارہ, یوں پکڑ کے نا سرکار فرمایا یہ ہے جو تو مانگ رہا تھا. 5-6 سال کا بچہ ایسے کہہ رہا ہے, تو کہتا ہے بادشاہ جی اے منو ڈر سے, میں اگے ہی بڑا مایوس ہو گیا. تو بادشاہ جی آپ مجھ دھیان رکھا جی, بادشاہ جی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. چہرہ حسن پہ خیبر شکن جھانکنے لگا, اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بس ابو سمسام آج کے بعد نہ کہنا, یاد رکھ ہم آل محمد ہدایت کے لیے خلق ہوئے ہیں, مذاق کے لیے نہیں. ہم آل محمد مذاق کے لیے خلق, ہم صرف ہدایت کے لیے. اچھا لو جی پاجی ہوں تو بڑی انتظار ہے نیاز دی کہ نیاز کیسے ملی. نیاز جیسے ملی ہے میں بتانے لگا ہوں. مینوں بھی نیاز ممبر تے چاہیے دیئے, اور میری نیاز کیا ہے جی, آپ کی پاکیزہ دعا. مولا علی کا وڈا نعرہ ممبر تک آنا چاہیے. اگر جناب کو جملے کا لطف آئے, ناخن برابر شک نکلے, جو چور کی سزا میری. آپ مولا علی کے ماننے والے ہو, مٹی پہ بیٹھے ہیں, پھر بھی جملہ کھا جائیں, ہو نہیں سکتا. سرکار نے فرمایا اسے کھینچ, جو تیرا مطلوب تھا, جو تیرا مقصود تھا, جو تیرا مقصد تھا, وہ تجھے مل جائے گا. کہتا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی. یوں اس نے کھینچی, پہلی اونٹنی نکلی, دوسری
निकली, तीसरी उठनी निकली, चौथी उठनी, अब ये जाता जाता है, गिनता जाता है 4 5 6 चौकाल भाई का मतलब रोकने जाना 7 8 9 गिनता जाता है। जैसे हम जाकर नहीं आज गिनते पानी का मुंह बना होता है थोड़े गिनने गिनता जाता है 11 12 70 80 90 91। मौला बस 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 मौला 100 हो गई, शैया मां का पुत्र सिर चुके दी, मौला बस 100 हो गई। फरमाया जा जाकिर तेरा ज़र्फ छोटा था, तूने खुद बस कहा है, वरना ये अतिया हसन था, तू कयामत तक खींचता रहता, कयामत तक उड़ियां निकलते रहते। मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम भाई, मेरे मोहतरम सामिन, थक तो नहीं गए? यानी अच्छा आपका मतलब है 2-4 मिनट और मैं लगा लूं? हम मेंबर पे तंजबादी शरीकतबादी के लिए मरहम नहीं करवाते, हम तो दुनिया को बताते हैं कि मान जाओ ये होर ने। आज एक सैयद ने यहाँ सैयद मौजूद हैं, उन्होंने मुझे एक वो भेजा है फेसबुक पर, एक तस्वीर काट के, वो बड़ी कमाल की थी कि हमारे सैयद वो हैं जिन पर दरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज, और उन्होंने रलाना है जिन्होंने नाम लिया जाए तो नमाज का रहिंदा ही कख नहीं। मुझे एक भाई ने पूछा है सवाल, मैंने कहीं बयान नहीं किया, इज्तिमा ज्यादा है आपको बता रहा हूँ। वो मुझे कहता है कि असली शिया सुन्नी में इख्तिलाफ क्या है, तो मैंने उससे प्यार से जुमला कहा है, अगर हो सके तो क्लिप बना लीजिए या लिख लीजिए और पोस्ट डाल दीजिए, मैं आपको याद देता हूँ। वो जुमला ये था कि मैंने उसे कहा था कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम शियों का अकीदा ये है कि जो पाक मुस्तफ़ा के मासूम खूनी रिश्तेदार हैं ना, मुस्तफ़ा के बाद सबसे अफजल वो हैं। हमारे भाई कहते हैं कि जो मुस्तफ़ा के महल्लेदार हैं वो अफजल हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं। तुम चुप कर गए क्योंकि तुम पहले जुमला सुनिया। मैं कह रहा हूँ शिया कहते हैं कि, मेहरबानी जनाब, शिया कहते हैं कि मुस्तफ़ा के घर वाले जो मासूम हैं वो 2 जहां से अफजल हैं, और हमारे भाई कहते हैं कि जो मुस्तफ़ा के महल्लेदार हैं। ठीक है जी, ये इतना सा इख्तिलाफ है, ठीक है, क्योंकि सहाबा किराम सरकार के मोहल्लेदार थे ना, तो वो कहता है कि मोहल्लेदार अफजल हैं। हम क्या कहते हैं, सरकार के खूनी रिश्तेदार अफजल हैं। सरकार मेंबर पे हैं, सहाबा किराम का मजमा है, गली में शोर हुआ, सरकार ने एक बुजुर्ग को कहा कि जा जरा जैकेट चेक करके आ, रौला किस बात का है? ठीक है जी, ठीक कह रहा हूँ, हाँ शोर किस बात का है? उसने आके वापस कहा सरकार वो ना भाई ध्यान रखा जी, सरकार बताने लगा ये कौन है वो कौन है, सरकार वो जाके ना वो बाहर शोर इस बात का है कि मुफ्ती मुनीब तो है नहीं ना फवाद चौधरी है, तो बहस इस बात की हो रही थी कि चांद निकला है या नहीं, आज शाबान की आखिरी है या रमजान की पहली है, चांद चढ़िया के अगर तो आखिरी है तो फिर मौजे करें खाएं पिए, और अगर चांद हो गया तो फिर कल से भुखे की तैयारी शुरू करते हैं। सरकार ये लड़ाई चल रही है बाहर, चांद चढ़िया के, और खुदा की कसम कैसे कहता है कि जैसे सरकार ने फरमाया इन्हें कह बहस को रोको और अपनी बीबियों को भेजो ज़हरा के पास और जाके पूछो अगर हसन ने दूध पिया है तो शाबान है, अगर भूखा है तो रमजान है। भाई खुदा आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथ को सलामत रखे। लो जी, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हम कहते हैं जो खूनी रिश्तेदार हैं वो अफजल हैं, और हमारे भाइयों का कीदा क्या है कि सरकार के जो सहाबा किराम है जो मोहल्लेदार हैं वो अफजल हैं। इससे ज्यादा कोई लड़ाई नहीं है, हमें चाहिए कि आपस में मिलजुल के रहें। लेकिन जुमला मैं कहने लगा हूं, क्या कहा, अगर मौला हसन के बारे में कहता है अगर मेरे हसन भाई मुझे पूरी दुआ चाहिए, अगर मेरे हसन ने दूध पिया है तो शाबान है, अगर मेरा बच्चा भूखा है तो रमजान है। मौलवी जी कुरान सर पर रख के आप शिया नहीं अपनी किताब पढ़ के बता इको जैसे कैसे हो गए। 40 साल की उम्र में बहन का सर फाड़ के कलमा पढ़ना और है, मां की गोद में रोजा रखना। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई सुन रहे हैं बात को जनाब, सारे भाई राजी बैठे हैं। एक बार फिर इजाजत दीजिए, एक जुमला और सुन लेंगे।
تے کوئی گل ہوڑی آرام نال بھی سن لیا کرو, اتوں نہ شروع ہویا کرو بے شمار بے شمار. ہاں کوئی تھوڑی مہربانی, میں نہ لین لگا تو ذرا آرام نال, ٹھیک ہے جی. جی سرکار حسن بادشاہ تھے باغ میں, ٹھیک ہے جی. باغ میں تھے تو شام کا حاکم آیا, یزید کا باپ آیا اور میرے مولا حسن کے سامنے آ کے کھڑا. میرے بادشاہ حسن کے پیچھے کھجور تھی, سامنے وہ تھا, تو آ کے کہتا ہے حسن تو بھی اپنے باپ علی کی طرح کہتا ہے کہ جو چاہو پوچھ لو, فاسالو سوال کرو, تو بھی کہتا ہے. سرکار فرمایا ہمارے نام بدلتے ہیں, کبھی محمد کبھی علی کبھی حسن, کام ہمارا ایک ہے, ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیانی بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہے. ہاں تو پوچھ. کہتا نہیں میں کوئی ایڈی گل نہیں پوچھنی, میں صرف یہ نہیں دھیان رکھا جی, میں چلاک تھا نا, میں صرف یہ نہیں پوچھنا کہ یہ جو آپ کے پیچھے جو کھجور ہے اس پہ دانے کتنے ہیں, آپ کے پیچھے. وہ ویندا پیا, سرکار نے ویندے, آپ کے پیچھے جو کھجور ہے اس پہ دانے کتنے ہیں. امام فرمایا اس پہ 4004 ہیں. کہتے ہیں اچھا 3-4 بندے اٹھو بھائی, کھجور تو چڑھ دو, کچھ کہتا ہے گنو بھائی. کہتا ہے حسن آپ نے کہا تھا نا 4003 ہیں, 4003 ہیں بھائی, بولا جی ذرا میرے نال بولا جی. سرکار فرمایا مٹھی کھولتا ہے یا دانے کو حکم دوں کہ بول کے بتائے میں یہاں ہوں. مجھے پہچان, میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں, میں زہرا کا فرزند ہوں. اب آپ کو پتا ہے کہ اگر سرکار حکم دیتے تو پھر مٹھی پھٹ جانی تھی نا. نہیں سرکار میں تو مذاق کر رہا تھا, جو آپ نے کہا وہی ہے 4000. اگلی گل مولا دی قسم اتنی گہری کہ حد ہے اور اتنی سادی کہ آپ کہیں گے یار تو دا دئیے کہ نہ دئیے. اب یہ آپ کا ظرف ہے, گہرائی پہ بولتے ہیں یا ذاکر کی فنکاری پہ بولتے ہیں, میں آرام سے بات کہتا ہوں. کہتا ہے حسن یہ بتا کہ ابھی کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے تجھے بتایا ہے کہ 4004 ہے. امام فرمایا نہیں. تو کیا کوئی تو نے ایسی کتاب پڑھی ہے اپنے آباء و اجداد سے جس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آ کے فلاں طریق کو پوچھے گا کہ تو واقعی 4004 نے. امام فرمایا نہیں. تو کیا علم غیب کے اعتبار سے تو نے کہہ دیا کہ 4004 نے. امام فرمایا نہیں. غیب کی تیا حاضر آتے ہے, غیب کیسے. آرام نہ سنیں جی, جملہ اوکھا ہے تو گہرا بڑا ہے. تو کہتا ہے کہ پھر یہ بتا کہ تو نے کانفیڈنس سے کیسے کہہ دیا کہ 4004 ہیں. امام فرمایا میری ماں زہرا ہے. صرف سمپل سی بات اتنی ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی کتاب ہے. جب زہرا کے بیٹے نے کہا ہے نا کہ 4004 ہیں, اب انہیں 4004 ہونا چاہیے. میں بسم اللہ. بابا جی آپ نے مولا حسن کا کہا تھا نا, میرے سید چاند شاہ جی نے مجھے حکم دیا تھا مولا حسن بادشاہ کا ایک جملہ میں نے کہنا ہے. شاہ جی کل مجھے کہہ رہے تھے کہ ضرور کہنا ہے, اس لیے میں کہنے والا ہوں جی. آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری, جتنا بڑا نعرہ آیا ہے. بابا جی سید دادا نے مجھے حکم دیا تھا کوئی بھائی کنجوسی نہ کرے, سید کا حکم بھی ہے اور میرے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے. مہربانی کر کے میں پوری محنت اور قوت سے لایا ہوں. تو کہتا ہے شیعہ مانتے نہیں ہے, فلاں کو نہیں مانتے, وہ بھی سچا ہے, وہ بھی سچا ہے, وہ صادق ہے, وہ صدیق ہے, وہ صادق ہے, وہ صدیق ہے, وہ صادق ہے. فرمایا جب سچی ماں کے بیٹے نے کہہ دیا کہ 4004 ہے, اب کھجور پہ واجب تھا کہ 4004 ہونا چاہیے. ہم ایسی ہستیوں کو صدیق مانتے ہیں جو بھرے مجمع میں کہتا ہے جب تو عورت تھی مردوں میں کیا لینے آ گئی ہے. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی مجھے ایک سید نے حکم دیا اس لیے میں حکم کی لاج رکھ رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی باجی داد 2 ٹکے کے ذاکر کے لیے اتنی بڑی اور نعرہ بادشاہ کے لیے اتنا چھوٹا, یہ کیا بات ہے. بھائی سارے بولو, بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. جی وے جی مجھے حکم ہے بابا جی اس لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں ادھر دیکھ کم رہا ہوں, بول دیں میں تسی بھی بھائی تھوڑی ایمانداری ہے. چل پھر ٹھیک ہے ٹھیک. نہیں میں جب فروٹ خریدتا ہوں نا ریڈی سے تب بھی میں ایسے ہی کہتا ہوں بھائی نے کو دیہڑ اپنی مرضی نا, بھائی تیری ایمانداری ہے. وہ پھر انہیں جو کرنا ہوں کر چڑھتا. اکثر میں کچی چیزیں لے جاتا ہوں. اچھا بہرحال چلو, اللہ ان کو بھی ہدایت دے جی, مولا سب کو ہدایت دے. ہاں ہو جاتا ہے. پا جی تو ہمیں بولنا جی حکم تھا سید کا مولا حسن کے بارے میں اس لیے سن لیجیے. کیا کہا جب تو عورت تھی. ایتھے کہ لینا گئی ہیں
اچھا تو سوال تھا آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ جب میرے مولا، میں نے عورت کم ہی کہتا ہوں، میں عورت کہوں تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ عورت جو لفظ ہے نا، لفظ عورت یہ ایک شریف کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جنانی. مجھے یہ بتائیے کہ جب میرے مولا حسن بادشاہ نے اس بندے کو جنانی بنایا تھا تو کیا اس کا قد بھی چھوٹا ہوا تھا یا صرف جنس بدلی تھی؟ لاؤ جی تکا لاؤ جی، بتائیے. لو جی تھوڑا اختلاف ہو گیا جی، لیکن زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنس بدلی تھی، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں جی. صرف جنس بدلی تھی، قد اتنا ہی تھا، ہاتھ یہاں آئے تھے، قد اتنا ہی تھا. اللہ جنت نصیب کرے فاضل علوی صاحب کو. وہ ایسے جملے جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے کبھی ایسے کرتے تھے تاکہ بندہ پہنچ جائے، کبھی ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی ایسے کر لیتا ہے. تو وہ ایک دور تھا، اب تو ایسا دور نہیں ہے، اب تو آپ ہر بات سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آج کے دور کے مطابق جملہ کہوں گا، قد بڑا ہی تھا، لمبا ہی تھا، جنس چینج ہوئی تھی، قد لمبا، ہاتھ یہاں آ گئے، اٹھا تھا دوڑ پڑی. میں سید کا حکم پورا کر رہا ہوں جی. اٹھا تھا دوڑ پڑی. جب چند قدموں پہ پہنچی، حیدر قرار کے فرمان نے بھی کہا ہاں ٹھہر جا، یہاں رک. سارے سمجھا دے، یہاں رک تاکہ پورا زمانہ سمجھے جو میرے بابے کی ولایت کا منکر ہوتا ہے نا، قد کا لمبا بھی ہو تو طبیعت کا زنانہ ہوتا ہے. صدقے جاواں علی حق. بھائی مولا آپ کو سلامت کہ میں نے کہا تھا شاید مجمع کہے گا کہ یار یہ ایک کیڑے پاسے طور پہ ہے، لیکن چونکہ حکم تھا سید کا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ سب بھائیوں نے لطف لیا جی. اب میں آپ کو حسن سے بڑا سچا دکھاؤں، حسن مولا سے بھی بڑا. دیکھنا جی، حسن مولا سے بڑا سچا ہے صدیقہ کبریٰ کا شوہر. حسن مولا سے بڑا سچا ہے حسن مولا کا بابا. اور منبر پہ تھے اور اشیاء تقسیم کر رہے تھے مالک غنیمت کی. لے بھائی تیری ہے شاہی، تو ہے. ایک ادھر سے بندہ اٹھا جس کی تاریخ کہتی ہے کہ بندہ ایک سی تے پیو دے 7 سن. ٹھیک ہے جی، بندہ ایک تے ابے. ہاں ایسے نہ ہو تو بندہ علی کا دشمن نہیں ہو سکتا. ایسے تھے لوگ. اللہ آپ کو سلامت. ایسے لوگ تھے. بندہ ایک تے ابے. ادھر سے اٹھ کے کہتا اعدل یا علی فإنک لم تعدل. اے علی انصاف کر، تو نے انصاف نہیں کیا. بادشاہ علی سے کہہ رہا ہے، استغفراللہ، حکم تھا اس لیے پورا کر رہا ہوں، لفظ آخری ہے. سرکار نے فرمایا اچھا، حسن جیسے سچے کا بابا، حسن جیسے سچے کا. جب اس نے کہا نا یا علی تو نے انصاف نہیں کی، حیدر قرار نے عین اللہ آنکھوں کو یوں موڑا اور اسے دیکھ کے کہتا ہے کوفے والے حد مک گئی، اب کتے بھی علی پہ اعتراض کریں گے؟ اے میں حکم پورا پکانا. اب مجھے بتائیے ہوا کیا تھا؟ کہتے ہی 2 ٹانگوں پہ آیا تھا اور 4 ٹانگوں پہ. اب میری چوپن کرو، میں دھیان ہے تو ہی کٹ بول دے پہ جا رہا. سارے بولو. 4 ٹانگوں پہ چلا گیا. کتنے؟ اپنے گھر گیا تھا اور گھر والی شیعہ تھی اور اللہ کی قسم روٹیاں پکاتے ہوئے شعر پڑھ رہی تھی. اور شعر یہ تھا جو غدیر میں الغدیر میں حضرت علامہ عبدالحسین امینی نے لکھا ہے. اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں یہ ہے کہ کہہ رہی تھی یا علی تیرا ثانی سوچنا بھی بے ایمانی. اتنے میں وہ کتا، نکے نکے بچیاں، اٹاں بٹے روڑے سوٹیاں بڑا مارا. کتیا ہوئے کہ حیدری. بابا جی جو کھڑے ہیں جی، مولا آپ کی ڈبل ہی بات ہے جی، آپ کھڑے ہو کے سنتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کافی تعداد میں آپ کھڑے ہیں. مولا آپ کی صحت میں مزید اضافہ فرمائے. لو جی جملہ سنیے گا جی. باجی میں جو کھلوتے ہیں تو مان جو. پھر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں. روٹیاں بنا رہی تھی. اب چونکہ شکل کا کتا تھا، بھائی جان شکل کا کتا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بعد میں پیتا ہوں. ایک جملہ سنیے گا. شکل کا کتا تھا، عقل کا انسان تھا. سیدھا اپنے گھر پہنچا. بیوی روٹیاں بنا رہی ہے. گردن سے اندر داخل کی. اس نے دیکھا کہ کچن میں کتا آ گیا. پولیس شہر. اس نے پکڑا چمٹا. ہٹ مرے. ایسے اچھل کے پیچھے ہوا. جب اچھل کے پیچھے ہوا نا تو اس کی اچھلنے کی وجہ سے پچھلا دروازہ کھلا.
جیسے آپ بیٹھے ہیں پورا پنڈ سامنے، او بی بی تو نہ ماری تو نہ ماری، تو نہ بڑی بری ہو یا تو نہ ماری، وہ کتا نہیں تیرا بندہ تیرا شوہر ہے، چمٹا پھینک کے کہتی ہے چنگا ہویا ہے، میں روز کہتی تھی علی کو نہ بھونکا کر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرا علی بادشاہ وہ امیر سید ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ جی بسم اللہ، مولا آپ کو جناب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے آپ کی معرفت ہے نا، خدا ذاکر صاحب آپ کو سلامت رکھے، ہے اتنا امیر جو کہے ہو جائے۔ اور ریاض القدس والا لکھتا ہے کہ روز محشر 1.25 لاکھ نبیوں کے سامنے سر پہ ہاتھ رکھ کے غریبوں کی طرح علی روئے گا۔ میں مطلب آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے بابا جی نے پوچھا کہ زیادہ دیر اس لیے ہوئی تھی کہ آج جہلم میں بھی اور ادھر مادھووال میں بھی کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، اور ایک بھائی کی حالت زیادہ نازک ہے۔ آپ سے گزارش ہے، ابھی تک مجھے اس کی کال نہیں آئی کہ کیا بنا ہے، لیکن لوگ بڑے پریشان تھے، مصائب سنا اس نے، تو پھر وہ بالکل اس کی ڈیتھ کے قریب تھی، اللہ اسے شفا دے۔ تو ڈاکٹر جو تھے نا، جہلم کے جو ڈاکٹر تھے ہاسپٹل کا عملہ، وہ امام بارگاہ ہی میں آ گیا تھا، اس لیے میں لیٹ ہوا ہوں کہ پھر میں اترا ہوں، تو انہوں نے پھر کہا کہ اور پڑھ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے، ہائے کیجئے، زیادہ جذبات ہو تو ہائے حسین کیجئے، چونکہ آپ کی زندگی جو ہے نا ہمیں بڑی پیاری ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا بھی تباہ ہو جائے نا، ہمارے ایک عزادار کی قیمت نہیں بنتی۔ اس لیے آپ نے ہائے کہہ کے رونا ہے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، جتنا ممکن ہو سکے بلند، انسان بلند آواز سے جب روتا ہے نا تو دل پہ جو پریشر ہے وہ کم پڑتا ہے، انسان پھر صحیح رہتا ہے۔ یہ رونا صرف ثواب ہی نہیں ہے، ڈاکٹری لحاظ سے بھی بہتر ہے، اس لیے آپ نے جذبات محسوس کریں تو پھر آپ ہاتھ کا استعمال کر کے ہائے حسین کیجیے۔ میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے سامنے غریبوں کی طرح میرا مولا علی روئے گا، اور صاحب کتاب لکھتا ہے کہ وہ انبیاء پوچھیں گے یا علی تیری ذات وہ ذات ہے جو چھپ چھپ کے ہماری دنیا میں مدد کرتی تھی، یا علی تو امیروں کا امیر ہو کے غریبوں کی طرح رو رہا ہے۔ جملہ میں کہنا تھے ہر پاسوں ہائے دی آواز آئے، علی رو کے کہیں گے 1.25 لاکھ حجتو تم خود ہی بتاؤ، علی روئے نہ تو کیا کرے، دیکھ نہیں رہے آج ہر کوئی کفن سمیت آ رہا ہے۔ میں بسم اللہ اور میں بسم اللہ کر رہا، اور میرا حسین آج بھی، تیری مولا جوانی سلامت رکھے، آج بھی میرا حسین بغیر کفن کے آ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین آئیں گے، علی مولا آگے بڑھ کے بیٹے کو گلے سے لگائیں گے اور وہاں بوسہ دیں گے جہاں سنان ابن انس نے تیر مارا تھا۔ جب علی مولا پاک حسین کو اپنے سینے سے لگائیں گے نا تو حسین اتنی شدت میں روئیں گے کہ نبیوں کو علی کا رونا چھوٹ جائے گا۔ اب حسین مولا روئیں گے تو علی پوچھیں گے حسین اتنی شدت میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ زخمی ہاتھ اٹھا کے نا باندھ کے ادب کا سر جھکا کے حسین کہیں گے بابا اور میرا امیر المومنین بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں نا اور بغیر کفن کے آیا، بابا آپ سے برداشت نہ ہو سکا، بابا ذرا شام کے زندان میں دیکھیے کفن تو دور کی بات ابھی تک رسیاں بھی موجود ہیں، بابا میری سکینہ کے ہاتھوں میں زنجیریں موجود ہیں۔ بھائی مولا تیرا غصہ قبول کرے، میں بڑے ادب اور احترام سے پڑھوں گا چونکہ ہمیں آپ کی زندگی زیادہ عزیز ہے، گریے کی آواز بلند ہوگی میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں۔ جی بابا ابھی میری بیٹی کے ہاتھوں میں کڑیاں بھی موجود ہیں۔ تیرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ بھائی ایک بار مل کے ہائے کریں جب واجد بھائی، میں بسم اللہ کرا، میرے مولا فرمایا ہاں سچ ہے۔ کہا مولا یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا سجاد نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا؟ فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے۔ تو مولا پھر آپ کے بابا نے بہن کی کڑیاں اتاری کیوں نہیں؟ کیا حکومت کی طرف سے پابندی تھی؟ امام فرمایا پابندی نہیں تھی۔ کہتا ہے مولا پھر سید زادی کا غیرت کا مسئلہ ہے، مولا میں امتی ہوں، مولا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ کہا مولا پھر کڑیوں سمیت کیوں دفنایا ہے؟ قرآن کی عظمت کی قسم امام باقر نے امامہ اتارا، منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں وجہ یہ تھی بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی۔
میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی، میری پھوپھی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا تھا۔ مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ اسی ہائے میں آمین کہیے۔ اللہ علامہ تعالی جوہری صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ انچولی کے ممبر سے 2000 میں وہ فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر شہید کی پیاس شہادت پہ ختم ہو گئی، سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ بابا چاند شریف ایک ادھر سے 60 سال کے سید اٹھے اور اٹھ کے کہتے ہیں علامہ صاحب ہمارا عقیدہ یہ ہے پاکستانیوں کا کہ آپ پڑھے لکھے ذاکروں میں سے ایک ذاکر ہیں، ایک قبلہ آپ کو بھائی پراس والے مل کے ہائے کرا دے، آپ کو بھی نہیں پتا کہ سکینہ کب تک اور لمبی پیاسی کیوں رہی۔ قرآن کی عظمت کی قسم، قبلہ کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی، تسبیح رکھ کے نا گود میں ماتم کر کے کہتے ہیں وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹتا تھا جس نے در چھینے تھے۔ جو ہی وہ پانی لے کے آتا تھا نا، سکینہ پھوپھی کی اوٹ میں چلی جاتی تھی، کہیں ایسا ہی مولا تیرا پسا قبول کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی مانگوں اور یہ ظالم مجھے تماچے مارے۔ وہ جملہ پڑھوں جس پہ میں نے لوگوں کو تڑپتی ہوں دیکھا ہے، لیکن میں رومال ڈال کے پردہ ڈال کے جملہ پڑھوں گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ بڑا مارا گیا ہے جناب سکینہ کو، کتنا مارا گیا ہے، قرآن کی عظمت کی قسم میری برداشت سے باہر ہے۔ اور ابھی تک آج میں نے اسی لیے فضائل کو آہستہ انداز میں پڑھا ہے کیونکہ میرا جگر آج زخمی تھا، اس قدر میں نے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ساری بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جملہ اتنا کہا تھا جہاں پہ پورا جہلم تڑپا ہے، پہاڑی لوگ ہیں، نرم دل نظارہ وہ یہاں تڑپے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مارا اتنا گیا ہے کہ یزید کا دربار تھا، سکینہ کھڑی تھی اور رسی کچھ زیادہ تنگ تھی۔ میں بسم اللہ مولا تیرا پرسہ قبول کرے، کچھ زیادہ رسی تنگ تھی اور پاک بی بی تنگ رسی میں سامنے کھڑی ایک لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہ یزید کی بیٹی تھی جس کا نام ربلہ تھا۔ اور میرے محترم سامنے غور سے سنو، یزید کی بیوی اور اس کی بیٹی دونوں اندر سے شیعہ تھی اور حسین کی چاہنے والی تھی۔ جب اس نے ایسے غور سے دیکھا نا تو وہ بچی آہستہ آہستہ قریب آئی، آہستہ آہستہ قریب آئی اور قریب آ کے پاک جی بسم اللہ کرنا، قریب آ کے پاک بی بی سکینہ سے کہتی ہے چھوٹی قیدن میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تو بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہی ہے، کیا بات ہے؟ اور تیاڑے ہو ہائے کرے گے۔ بی بی سکینہ رو کے کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہی، یہ جو تو نے در پہنے ہیں نا یہ میرے ہیں۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، یہ تو کانوں میں در ہے نا یہ میرے ہیں۔ وہ کہتے جی بسم اللہ، حوصلہ بھائی حوصلہ، مولا تیرا پرسہ قبول کرے، حوصلے کے ساتھ۔ بی بی رو کے کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی، جی صدقے جاواں میں بادشاہ کی بیٹی، تو ایک قیدن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ آپ کو صحت کلی دے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے دور پہنوں؟ بی بی کہتی ہے تیرا بابا دنیا کا بادشاہ ہے، میرا بابا وہ بادشاہ ہے جس کے کپڑے عرش سے آتے تھے۔ کہتی ہے تیری شکل جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ تو کسی سچے خاندان کی بیٹی ہے، مجھے تیرے پہ شک نہیں ہے کہ تو غلط کہہ رہی ہوگی، تو صحیح کہہ رہی ہوگی، میری عقل نہیں مانتی۔ ایک بات تو بتا، کیا تیرے پاس کوئی نشانی ہے جو بتا سکے کہ دور تیرے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے پھر اتار کے دیکھ، اگر خون ہوا تو میرے ہیں اور اگر خون نہ ہوا تو تیرے ہیں۔ چونکہ یہ کہ یتیم سیدزادی کا خون ہے تو جتنی بار بھی دھوئے گی نا خون صاف نہیں ہوگا، یہ حسین کی بیٹی کا خون ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ دور تیرے ہیں، کوئی بات نہیں، میں ابھی اتار کے تجھے دیتی ہوں، ایک بات تو بتا۔ مولا دی قسمیں اس روایت تو بعد بڑی اوکھی گل میرے سینے سے، اگر سنی گئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں درمیان میں چھوڑ دوں گا۔ یہاں رکھ کے کہتی ہے ایک بات تو بتا چھوٹی قیدن، میں تجھے دور دیکھی ہوں، تیرے بھائی ہیں؟ بی بی کہتے ہیں ایک کے سوا سارے مارے گئے، میں بسم اللہ کرا نہیں، تیرا بابا زندہ ہے؟ بی بی فرمایا مارا گیا اور میرے سارے بھراؤ ایک باری اچھی ہائے کرے گے تہاڈی ہر دعا پوری ہوگی۔ رو کے کہتے ہیں اچھا نہ تیرے بھائی نہ بابا، ایک بات تو بتا تیرا کوئی چچا بھی تھا؟ میں بسم اللہ بی بی رو کہتے جیسے میرا چچا تھا، کائنات میں ایسا چچا اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے اچھا اچھا اب میں سمجھی، تو دور اتار کے دوں؟ بی بی کہتے ہیں نہیں میں نے دور واپس نہیں لینے۔ کہا وہ کیوں؟ بی بی کہتی ہے ہم اس خاندان سے ہیں جب ایک بار چیز چلی جائے پھر ہم واپس نہیں لیتے۔ کہتی ہے اچھا ہاں میں سمجھ گئی، اصل میں چھوٹی قیدن تو اس لیے نہیں نا دور پہن رہی چونکہ اب دور پہننے کا فائدہ کیا ہے، نہ تیرے بھائی رہے نہ تیرا بابا رہا۔ بھائی ایک باری ماتم سے سزا ہے، نہ تیرا بابا رہا، حوصلہ بھائی حوصلہ، نہ تیرا چچا رہا۔ اس لیے پھر یہاں میں نے جملہ کہا تھا وہ بندہ مچھلی کی طرح تڑپا ہے، وہ جملہ یہ تھا۔ اس لیے بی بی کہتا نہیں دین کی خاطر قتل ہونا ہمارے آباؤ اجداد کا ورثہ ہے، تو پھر در لیتی کیوں نہیں؟ سکینہ چیخ مار کہتی ہے اصل بات یہ ہے اب در پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی۔
اور میری کو حوصلہ اس کے ہاتھ پکڑو بھائی کے. اور میری کنڈلیاں بند تھیں, ظالم نے انگلیاں ڈال کے ایسے کھینچا ہے کہ اب جی حوصلہ, کہ اب میرے کانوں میں جگہ. بھائی حوصلہ بھائی, اسی لیے تو میں نے پہلے کہا تھا نا بھائی, میں نے پہلے کہا تھا کہ حوصلہ سنو گے پھر میں پڑھوں گا. اگلا جملہ میں نے پڑھنا ہے بھائی, قرآن کی قسمیں تیری برداشت سے باہر ہو جائے گا. بھائی جس بھائی کو زیادہ جوش ہے سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین کہے. کہوں جملہ, ایک شخص نے پوچھا, وزیر آباد والوں, ایک شخص نے پوچھا شمر سے, اور جب بڑی سید زادیاں موجود تھیں, حرام زادے تو تماچے زیادہ چھوٹی سید زادی کو کیوں مارتا تھا؟ کہتا یہ دکھنے میں چھوٹی ہے, یہ عزت میں بڑی ہے, یہ عظمت میں بڑی ہے. وہ کہتا ہے بتائے گا وجہ کیا ہے. اس کے بعد مجمع سے میں چلا گیا اور لوگ بے ہوش ہوئے اور کچھ لوگ تڑپتے رہے. میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتا شمر سے, کہتا تو نے سکینہ کو زیادہ کیوں مارا؟ کہتا ہے اس بچی کی بڑی عزت ہے, اس کی بڑی عظمت ہے, اس کو چھوٹا نہ دیکھ. کہا کیسے؟ کہتا جب میں نے حسین کی پشت پہ گھٹنا رکھا تھا نا اور میں نے ہاتھ ڈالا تھا حسین کی زلفوں پہ, تو میں مارتا تھا ضرب, حسین کہتا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میری کوشش تھی میں ضربے ماروں تاکہ حسین اللہ کا نام چھوڑے, لیکن حسین اللہ کا نام چھوڑ نہیں رہا تھا. کہتا ہے میں چھٹی ضرب پہ پہنچا, ایک بچی میرے قریب آئی, میں نے زور سے تماچا مارا, حسین نے تسبیح چھوڑ دی, ہاتھ جوڑے, کہا نہ مار, اور میں نے تہجد کی نماز میں مانگی ہے